شاہد ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر خطاب تو اہل کتاب یہودیوں کو فرمایا، لیکن قرآن مجید تو امت محمدیہ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ واقعہ اور قصہ تو ان کا بیان فرمایا، مگر سنانا، سمجھانا، بتلانا تو ہمیں ہے اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک اب ہر انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، چاہے کوئی مانے تب بھی امتی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی امتی ہے۔ ماننے والوں کو امت اجابت کہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو امت دعوت کہتے ہیں، لیکن ہے ہر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ اطاعت فرما برداری کرنے والا ہے یا کوئی بغاوت اور نافرمانی کرنے والا ہے، مگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس آیت میں جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے جیسا سمجھے، دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے وہ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ میں اپنے بارے میں جو گالی، جو بات، جو غیبت، جو گلہ سننا پسند نہیں کرتا تو میری زبان سے وہ دوسرے کے لیے بھی نہ نکلے۔ میں کہیں جاؤں، کوئی میرے ساتھ کیسا سلوک کرے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو دوسرے کے ساتھ بھی میں وہی سلوک کروں۔ یعنی حدیث پاک میں جو ہے کہ سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے اعضاء جب تک روح ہے ایک دوسرے کا کتنا احساس رکھتے ہیں، یہ انسان ذرا اپنے وجود کو دیکھ لے۔ جسم سر سے لے کے پاؤں تک کسی حصے میں کوئی درد ہو، تکلیف ہو تو اس کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ آنکھ کی نیند اڑ جاتی ہے، کان کو کوئی اور بات سننا اچھی نہیں لگتی، درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، اس وقت چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ بھئی درد تو ہے انگلی میں، پھوڑا پھنسی تو ہے انگلی میں، اس درد کی وجہ سے آنکھوں نے نیند چھوڑ دی، معدے نے کھانا پینا بھوک چھوڑ دی، کانوں کو سننا اچھا نہیں لگتا، ہاتھ پاؤں کام میں استعمال ہونے میں وہ اچھے نہیں استعمال ہوتے، سارا وجود اپنا کام چھوڑ چکا، معطل ہو چکا۔ کیوں؟ تکلیف تو ایک انگلی میں ہے، لیکن اگر روح نکل جاتی ہے، اب اس کی یہ انگلی کاٹو یا وہ انگلی کاٹو یا وہ انگلی کاٹو، اب کچھ نہیں ہے۔ سارا رشتہ آپس میں کس چیز کے ساتھ تھا؟ روح کے ساتھ تھا۔ اس جسم میں روح ہے تو ہر حصے کا دوسرے حصے سے ایک لنک ہے، تعلق ہے، جوڑ ہے، اس سے ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہے۔ اگر وہی روح نکال دیتے ہیں، اب اس کی ٹانگ کاٹ لو، اب اس کا بازو کاٹ لو، اب اس کا گلا کاٹ لو، اب اس کا کوئی حصہ کاٹ لو، اب کوئی ہائے وے نہیں ہے۔ ورنہ آپ کسی بھی جسم کے حصے کو اذیت پہنچائیں گے تو زبان ہائے وے کرے گی، آنکھ آنسو بہائے گی، لیکن جس وقت مردہ ہے اب اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں اب آنکھ آنسو نہیں بہاتی اور زبان ہائے وے نہیں کرتی۔ اب اس چیز کو سوچیں، جیسے میرے اور آپ کے جسم میں ایک روح ہے، اس سے ہر جزو کا دوسرے عضو کے ساتھ ایک ناتا، رشتہ، لنک ہے، تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ ہماری روحانی روح ہے۔ جتنے ہم کلمے والے ہیں، کلمہ ایک ایسی روح ہے کہ پوری کائنات کی انسانیت کو ایک جسم بنا دیتا ہے۔ ایمان ایک ایسی روح ہے جو پوری کائنات کی انسانیت کو ایک جسم بنا دیتا ہے۔ اب کلمے والا کائنات کے کسی حصے میں ہو،
اس کو جو تکلیف پہنچے گی تو میری آنکھ سے آنسو بہیں گے۔ اگر میرے اندر بھی ایمان ہے، دوسرے کا دکھ، دوسرے کا درد، دوسرے کی تکلیف مجھے محسوس ہوگی۔ اب یہاں پر قرآن نے انداز کیا اختیار کیا ہے کہ ہم نے یہودیوں سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ بھئی اپنے آپ کو قتل نہیں کرنے کی بات تھی، بات تو دوسروں قتل کرنے کی تھی۔ بات تو یہ تھی کہ تم کسی اور کی جان کا نقصان نہیں کرو گے۔ لا تسفکون، یہاں پر حکم ان کو دوسروں کے بارے میں تھا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ یہاں اپنے آپ کو مارنے سے نہیں منع کیا گیا تھا، دوسرے کو مارنے سے منع کیا گیا تھا۔ یعنی دوسرے کے خون بہانے کو تم اپنا خون بہانا سمجھو گے۔ جیسے اپنا خون نہیں بہاتے ایسے دوسرے کا خون بھی نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یعنی کسی اور کے بارے میں ایسے حالات پیدا کر دینا کہ وہ میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، گویا میں نے اپنے آپ کو گھر سے نکالا ہے، اس کو نہیں نکالا۔ اس کا وجود میرا وجود ہے۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے تو پھر محلہ ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، علاقہ ہو، اس میں قطعاً کسی انسان کو دوسرے سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی بیٹی میری بیٹی ہے، اس کی گھر کی خاتون میرے گھر کی خاتون ہے، اس کا بچہ میرا بچہ ہے، اس کا مال میرا مال ہے۔ جیسے میں اپنے مال کا محافظ ہوں، اپنی عزت کا محافظ ہوں، اپنی جان کا محافظ ہوں، پھر میں محلے میں ہر گھر کی عزت اور جان مال کا محافظ ہوں۔ اگر یہ کیفیت ہماری بنے گی تو یہ ایمان والی روح سے بنے گی۔ آج ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے، اس لیے ایک محلے دار دوسرے محلے دار کی جان کا بھی دشمن ہے، مال کا بھی دشمن ہے، عزت کا بھی دشمن ہے، اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں خصوصی طور پر یہی بات، جو پہلے اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ اسلام کے بعد ایک دوسرے کے خون کے محافظ تھے۔ جو پہلے ایک دوسرے کی عزتوں کے بارے میں کوئی وقت اور اہمیت نہیں رکھتے تھے، جانوروں والی بات تھی، جو جانور جس کے سامنے آیا اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس وقت یہ کیفیت تھی۔ لیکن جب ایمان اندر آ گیا، ایمانی روح اندر آ گئی، تو پھر ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ تھے۔ پھر اپنی بھوک سے پہلے دوسرے کی بھوک کا احساس تھا، اپنے جسم کے لباس سے پہلے دوسرے کے لباس کا احساس تھا، اپنی ضرورت سے پہلے دوسرے کی ضرورت کا احساس تھا، اپنے دکھ سے پہلے دوسرے کے دکھ کا احساس تھا۔ یہ اندر میں ایمانی روح ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور کل کے درس میں جو ایک بات گزری تھی کہ ثم تولیتم، اللہ نے یہودیوں سے 7 باتوں کا عہد لیا۔ ان 7 میں سے 5 وہ تھیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، 2 تھیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ 2 عبادت کے قبیل سے تھیں، باقی 5 کی 5 معاشرت، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہماری انسانیت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، زبان سے اچھی بات، یتیموں کا ساتھ حسن سلوک، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری باتیں وہ تھیں جو معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن قرآن نے جو اگلا جملہ بولا نا، یہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا تمہیں یہ کہا گیا اور تم نے کچھ عرصے تک ان باتوں پر عمل کیا، ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑنا شروع کر دیا، وانتم مورزون، پھر تم اعراض کرنے لگ گئے۔ ہاں مگر تھوڑے سے تم میں سے تھے جو انہیں معاہدے پر پورے رہے، عمل کرتے رہے۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مجھے دین کی بات سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے اہمیت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، تو میں ایک دفعہ تو ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن جب آگے کہنے سننے کا ماحول نہیں ہوتا تو کچھ عرصے کے بعد پھر میری عملی قوت کمزور ہو جاتی ہے، پھر 1 نماز چھوٹی، پھر 2 چھوٹی، پھر 3 چھوٹی، نتیجہ یہ کہ میں بے نمازی بن گیا۔
ایک دفعہ زبان سے غلط بولا، پھر دوسرے دن کچھ اور بولا، یوں نتیجہ میری زبان گندی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی بد عملی جو آتی ہے انسان کے اندر، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو اسلامی حکم ہے ہمیں کہ آپس میں مذاکرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کرتے رہو، ایک دوسرے سے کہتے سنتے رہو، ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری عملی قوت مضبوط رہے گی اور عمل کی طاقت ملتی رہے گی۔ جیسے گاڑی کو مسلسل ایندھن ملتا ہے، تیل پٹرول ملتا رہتا ہے، تب چلتی رہتی ہے۔ اگر درمیان میں منقطع ہو جائے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج وہ لوگ جو ہمیں تانا مارتے ہیں، وہ جی تبلیغ کرنی ہے تو وہ کافروں کے پاس چلے جاؤ، وہ جی تبلیغ کرنی ہے تو وہ فلاں علاقے چلے جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم پہلے سے کلمہ پڑھتے ہیں، منہ اٹھا کے ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہو، ہم تمہیں کافر لگتے ہیں۔ یہ باقاعدہ آج کا مسلمان کہہ رہا ہے، آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ جی تو جو ہمارے دروازے پہ صبح و شام آ جاتے ہو، کنڈی کھٹکاتے ہو، ہم تمہیں کافر لگتے ہیں۔ دعوت دینی ہے تو کافروں کو جا کے دو، تبلیغ کرنی ہے تو کافروں کو جا کے کرو۔ بھئی کافروں کا نمبر تو تب آئے گا جب میرے محلے میں دیکھوں کہ یہاں خدا کے حکم پورے ہو رہے ہیں، میں اپنی گلی میں دیکھوں، میں اپنے وجود میں دیکھوں، میں اپنے گھر میں دیکھوں، میرے وجود میں خدا کے حکم پورے نہیں، میری گلی میں خدا کے حکم پورے نہیں، میرے گھر میں وجود خدا کے حکم پورے نہیں، میں کس منہ سے کافر کے پاس جاؤں گا؟ وہ مجھے کہے گا ادھر آنے کے بجائے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے مشورے سے اسلام لانے سے پہلے انعام طے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک چرواہ ملتا ہے، بکریاں چرانے والا ملتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہیبت میں جا رہے ہیں، بڑے جلال و غصے میں جا رہے ہیں، آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، خیریت تو ہے؟ کہتا ہے بس وہ جو فساد کی جڑ ہے، گھر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس کا دین اختیار کرتا جا رہا ہے، پھڈا پڑتا جا رہا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں آج اس سر کو اس زبان کو ختم کرنے جا رہا ہوں، نہیں ہوگا نہ فساد ہوگا۔ مکے میں سارا ایک ہی دین چل رہا تھا، نیا سلسلہ آ کے شروع کر دیا۔ اب اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے، ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے پہلے یہی کہا کہ نہیں کہا؟ اگر ہمیں بھی وہ کہہ دیں پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں بھی تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، نہیں لوگے تو پھر یہ بات جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے، یہودیوں نے کچھ عرصے تک ان حکموں پر عمل کیا، ثم تولیتم، پھر منہ موڑنا شروع کر دیا، پھر اعراض کرنا شروع کر دیا، پھر عمل چھوٹ گیا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے ہاں پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، سیکھنا سکھانا اور دعوت کہنا سننا، واعظ و نصیحت یہ نہیں تھا۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بربادی آئی۔ اور آج امت محمدیہ کا اگر دین محفوظ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، گلی گلی میں مکتب ہے، مدرسہ ہے، گلی گلی میں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، کہنا ہے، سننا ہے، یہ برکت ہے اس کی، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ جن علاقوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مشہور مکتوب ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان مولویوں کو، ان بوری نشینوں کو اپنے حال پہ رہنے دو، ورنہ میں وہ علاقے دیکھ کے آیا ہوں جہاں ایک وقت میں اسلام کا ڈنکا بجتا تھا اور آج وہاں اسلامی عمارتوں کے صرف نشانات کے بغیر اور کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے کہ وہاں اس طریقے کا دین کا کام نہیں ہوا جس طریقے کا اللہ نے بر اعظم ایشیا، ہند و پاک کو، افغانستان کو، بنگلہ دیش کو، ان علاقوں کو اللہ نے یہ کام دیا ہے، اس طرح کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایندھن فراہم کرتا ہے ایمان کی حرارت کہ بندہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر انسان صرف یہ کہ دو ٹانگوں والا جانور ہوگا بس، اس کے علاوہ بلکہ بل ہم اضل ہے، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور انسان ہوگا۔ اور اس وقت تم دیکھ لو، امریکہ کو دیکھ لو، کسی اور کو دیکھ لو، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں حیوانیت شرما رہی ہے اس انسان سے۔ عراق میں کیا کیا ہے، افغانستان میں کیا کیا ہے، اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو ایسے جیسے انسان
ایک سانپ کو مارتے ہوئے بھی احساس کرتا ہے، بچھو چوہے کو مارتے ہوئے احساس کرتا ہے، وہ انسانوں کو مارتے ہوئے اتنا بھی احساس نہیں کرتے۔ اور جب دین نکلتا ہے، کل پرسوں کا جو سندھ کا واقعہ ہے کہ عورت بیچاری قرآن لے کے یوں آ رہی ہے، خدا کے لیے قرآن کا واسطہ ہے کہ لڑائی بند کر دو، اس نے سیدھی گولی ماری جو قرآن کو لگ کے قرآن کے پار عورت کو لگی، عورت بھی شہید ہو گئی، قرآن بھی وہیں جل گیا، گولی قرآن کے اندر سے گزری۔ یہ مارنے والا مسلمان ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ پاکستان کی بات ہے، اسی سندھ کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے۔ تو جس وقت اندر میں ایمان کی حرارت نہیں ہوتی پھر یہ حال ہوتا ہے، ورنہ ہم تو نسلاً دار نسل یوں مسلمان ہیں، کتنے پشتوں سے ہم مسلمان چل رہے ہیں۔ لیکن ایک ہے لفظ اسلام کہنا، لیکن لفظ اسلام تو شاید آخرت میں کارگر نہیں ہوگا جب تک حقیقت نہ ہو۔ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، یہاں دیوار پر ایک بندہ بہت بڑا ایک نقشہ بنا دے، اس میں ٹریکٹر بھی چل رہے ہوں، کپاس بھی لگی ہوئی ہو، گندم بھی لگی ہوئی ہو، گنے کی فصلات بھی لگی ہوئی ہوں، ٹیوب ویل بھی چل رہے ہوں، اور پھر یہاں بیٹھا ہوا خوش ہو رہا ہو، دیکھو میرے مربے، دیکھو میرا رقبہ، دیکھو میری فصلات، بس میں بڑا امیر ہوں۔ تو بتائیے اس سے اس کو 1 روپے کی آمد ہوگی؟ یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس صورت سے 1 روپے کی آمد بھی نہیں ہوگی۔ یہ دھوکے میں مبتلا ہے جو کہہ رہا ہے یہ میرا رقبہ، میرے مربے، میرے فصلات، میرے ٹریکٹر، میرے ٹیوب ویل، یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ آج ہم بھی اسی دھوکے میں ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اسلام نظر تو آتا کوئی نہیں، اسلام والا کوئی کام تو میرا نظر آتا کوئی نہیں، اسلام والی کوئی شکل و صورت میری نظر نہیں آتی، اسلام والا حلیہ میرا نظر نہیں آتا، اسلام والا کوئی بات کوئی کام میرا نظر نہیں آتا۔ تو کل قیامت کے دن وہی نقشے کی طرح اگر میں بن گیا تو کتنا افسوس ہوگا، کتنا حسرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔